میرے آج کے مہمان آصف سعید کرمانی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو جو وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے دوست کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے معتمد خاص ہوتے ہیں۔ آصف سعید کرمانی بھی انہی افراد میں سے ایک ہیں جو پاکستان کے بہت بڑے رہنما میاں نواز شریف کے معتمد خاص رہے ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور غیر سیاسی دور میں ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہم نے آج ان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم ان تاریخی حقائق سے ان کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں جو ان کی موجودگی میں ہوئے، تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ کیا چیزیں ان کے سامنے ہیں اور کون سی چیزیں ان کے سامنے نہیں ہیں۔ لاہور میں یہ پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل کالج سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے والد احمد سعید کرمانی قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک میں ان کے بہت قریبی دوستوں میں، ساتھیوں میں، نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آصف سعید کرمانی نے میاں نواز شریف کے ساتھ 2008 سے لے کے 2023 تک کام کیا مختلف حیثیتوں میں۔ کبھی یہ وہ ان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رہے اور کبھی وہ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اکتوبر 2008 کے بعد کن کن معاملات میں آپ کے ساتھ نواز شریف کا انٹریکشن رہا؟ نواز شریف نے آپ سے مشاورت کی، اور 2008 سے لے کے آپ کے پارٹی چھوڑنے تک وہ کون سے اہم ایشوز ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، آپ سے مشاورت کی گئی؟ 2008 سے اگر آپ شروع کریں تو اس وقت سب سے پہلا تو آیا لانگ مارچ آیا، جو عدلیہ کی بحالی کے لیے، اگر آپ کو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ لانگ مارچ کرنا ہے؟ یہ تو اس وقت دیکھیں نا، ایک وکلا تحریک چل رہی تھی اور میاں صاحب کی جو تھی وہاں وکلا کی جو نمائندگان تھے ان کے ساتھ میاں صاحب کا رابطہ تھا، اور وہ رائے ونڈ میں باقاعدہ اس پر میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ نہیں، رائے ونڈ میں جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں ان کا قانونی مشیر کون تھا؟ دیکھیں ایز سچ قانونی مشیر تو میں نہیں سمجھتا کوئی تھا، لیگل ایڈوائزر اس طرح، یہ تو ہمیشہ ہی ایک کمی رہی ہے اس وقت، لیکن چونکہ وہ تحریک ایک وکلا تحریک کی شکل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ چلتے ہیں وکلا۔ رائے ونڈ میں جو اجلاس ہوئے مسلم لیگ کے، اس میں آپ موجود ہیں جی۔ کون کون شرکت کرتا تھا وہاں پہ کس نے فیصلہ کیا کہ چلیں آؤ سڑکوں پہ چلتے ہیں؟ یہ وکلا کے جو ڈیلیگیشنز آتے تھے انہوں میاں صاحب سے ملے، اور میاں صاحب کی خود بھی خواہش تھی۔ امریکہ کا کون سا اہم آدمی میاں نواز شریف کو رائے ونڈ میں ملتا ہے آپ کی موجودگی میں؟ کئی لوگ ملے آ کے ان کو، ڈیلیگیشنز آتے تھے امریکہ کے، وہ جان کیری آتے تھے، آئے ہیں وہ۔ اس کے بعد وہ جو ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتے تھے بڑے ویٹرنز۔ ہم صرف لانگ مارچ کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، لانگ مارچ پر امریکن ایمبیسڈرز، ڈپلومیٹس ان سے رابطہ کرتے تھے، اور صرف امریکنز نہیں۔ نام لینا پسند کریں گے؟ اب اس وقت ایک خاتون تھیں، ایک، اور پھر اس کے بعد این پیٹرسن تھا غالباً نام ان کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ وہ ان کے ساتھ تمام ڈپلومیٹک کور کے لوگ جو ان سے تھے وہ اس لانگ مارچ کو فوکس کر رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ الٹیمیٹلی نواز شریف نے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب لانگ مارچ کرنا تھا ہم نے، اور اس میں میاں صاحب نے جلسے بھی کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو، کچھ پنجاب کے شہروں میں جا کر، جس دن لانگ مارچ کے لیے ہم نے نکلنا تھا ماڈل ٹاؤن سے، تو ہمیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جی ہمیں کل کو کنٹینرز رکھ کے جاتی عمرہ رائے ونڈ کے راستے بند کر دیے جائیں گے، ہم نہیں نکل سکیں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پرائیویٹ گاڑی، ایک بڑی پرانے ماڈل کی ایک پرائیویٹ گاڑی تھی، اس میں نواز شریف صاحب کو بٹھایا بیک سیٹ پہ، کالے شیشے تھے ویسے اس کے، اخبار ان کے ہاتھ میں دیا، ایک سٹاف کا آدمی ان کے پیچھے بیٹھا، ساتھ ڈرائیور کے ساتھ میں آگے بیٹھا، اور ہم غیر محسوس انداز میں کسی کو نوٹس میں آئے بغیر، ایون کہ جو وہاں کے سیکیورٹی والے بھی، تو انہوں نے سمجھا ہوگا یہ کرمانی جا رہا ہے گھر، اس کو گاڑی چھوڑنے جا رہی ہے۔ ہم ماڈل ٹاؤن روانہ ہو گئے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، ایک سنگل گاڑی میں ہم گئے، ایک پیچھے ہمارے آ رہا تھا ایک پرائیویٹ گاڑی سیکیورٹی کی، اس میں چند لوگ تھے۔ انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ ابھی ہم جب پہنچتے ہیں، رستے میں ہی ہیں، ماڈل ٹاؤن 180 ذرا دور ہے، کوئی 5 منٹ کی مسافت پہ، تو میرے فون پر بیل بجتی ہے۔ تو وہ ایک نمبر ہوتا ہے مخصوص جون سا، جب آپ سے ڈپلومیٹس کال کرتے ہیں اوورسیز اسپیشلی، وہ سوئچ روم نمبر بولتے ہیں اس کو۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار، میں نے اٹھایا فون، نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آگے بیٹھا ہوں۔ تو میں نے پوچھا جی کون؟ تو انہوں نے کہا جی کہ
ڈیوڈ ملیبینڈ بات کرنا چاہتے ہیں. ڈیوڈ ملیبینڈ واز دین دی فارن سیکریٹری آف یونائٹڈ کنگڈم. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی تو آئی ایم ناٹ ود مسٹر نواز شریف. میں نے کہا چونکہ ذرا میں کہ چلتی گاڑی میں کیا تو میں آپ کا میسیج ان کو دے دوں گا. وہ بند ہوا تو پھر اس کے بعد فون آیا, مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کی اسٹاف کا بھی, کہ جی وہ بھی بات کرنا. آپ کے نمبر پہ؟ میرے ہی نمبر پہ آنا تھا نا جی, جو کہ میرا ہی نمبر تھا, میں ہی آپریٹ کرتا ہوتا تھا ساری یہ چیزیں, ملاقاتیں, میٹنگ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون ملا رائے میں اس لانگ مارچ سے پہلے؟ سر وہ تو سینکڑوں وکلا آتے تھے. سینکڑوں سے تعلق نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب, منیر ملک صاحب, یہ سارے یہ جو کیا جج بھی آپ کے ہیں, اب کیا نام ہے ان کا, اطہر ملن اللہ صاحب, یہ سارے لوگ آتے تھے. افریدی صاحب, لطیف افریدی صاحب. سر ہم وکلا کی بات نہیں کر رہے, ہم امریکنس کی بات کر رہے ہیں, برطانیہ والوں کی بات کر رہے ہیں, غیر ملکی سفیروں کی بات کر رہے ہیں. جی ادھر آپ نے مجھے روک دیا بیچ میں. تو میں نے انہیں بھی کہا, میں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ود مسٹر نواز شریف رائٹ ناؤ, کیونکہ ظاہر ہے سامنے گیٹ آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن کا دروازہ گھر کا. تو میں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, جو بھی وہ صاحب بات کر رہے تھے. تو میں نے میاں صاحب کو کہا, میں نے کہا جی اس طرح, اور سن بھی رہے تھے. تو میں نے کہا جی یہ کدھر, میں کہا جی یہ 2 لوگوں کا فون ہے. کہنے لگے اچھا. اس کے بعد پھر جب ہم اندر چلے گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر ان دونوں کی فون آیا, میاں صاحب سے گفتگو ہوئی, اور انہوں نے میاں صاحب کو بلکہ یہاں تک وارن بھی کیا کہ کوئی ٹیررزم کا خطرہ ہے تو آپ دیکھ لیں, جان کو خطرہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کو آپ دیکھ لیں. آپ یہ کنوے مجھے کرنا چاہتے ہیں یہ 2 باتیں کہہ کے کہ امریکنز اور برٹش نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف اس جدوجہد کو لیڈ کریں؟ اب میرا خیال ہے کہ یا وہ ان کی ایک گڈ فیتھ میں ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ بھئی کوئی جان کو خطرہ ہے, تو کیونکہ یہاں پاکستان کے جو حالات تھے کہ کوئی اور انارکی کیوس نہ پیدا ہو جائے. آلریڈی 2007 میں بے نظیر صاحب اسیسینیٹ ہو چکی تھیں. مطلب ہمیں تو یہاں تک کہا گیا جی کہ جی ٹی روڈ پر ایک کنٹینر ہے. کس نے کہا؟ یہ ریومرز اڑتی تھیں جو ہمارے کانوں تک, لوگ یہ نہیں ہوتے جو نواز شریف کے علم میں آئی یہ بات. یہ آئی بات. نواز شریف کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں, اس نے کہا, میں نواز شریف کی ایک بات ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں ابھی اس کی پارٹی میں, وہ بہادر آدمی ہے. نہیں, میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ مالک ہے کچھ نہیں ہوگا, تو کہ جی وہ کنٹینر پھٹ جائے گا. ایسی بات کیا کبھی یہ بات آپس میں ہوئی کہ آپ کو کیوں کر افتخار چودھری کی حمایت میں جلوس نکالنا پڑا؟ میاں صاحب کا جو میں نے دیکھا کہ وہ جب لندن سے تشریف لائے تو میں نے ان میں دیکھا کہ ان میں تھوڑا سا ان کی نظریاتی سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال تھا, اور انہوں نے یہ ایک دفعہ مجھے کہا کہ اگر پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو جائے, یہ مجھ سے بات کی انہوں نے, اور رول آف لاء قائم ہو جائے ڈاکٹر صاحب, تو تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب ایک رول آف لاء کے لیے نکلے, اور اگلے دن آپ نے دیکھا دنیا ساری پھر ان کے ساتھ تھی, گجرانوالہ تک ہم گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رول آف لاء کی جنگ کم تھی, یہ مشرف کے خلاف ایک اور جرنیل کی جنگ تھی جس میں آپ فریق بنے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میں نے میاں صاحب کو پوچھا تو بلکہ اکثر میاں صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں نے مشرف صاحب کو جو انہوں نے ذاتی مجھ پر ظلم یا زیادتی کی, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اچھا, وکلا تحریک چلا لی, آپ گجرانوالہ وہاں رک گئے, اعلان ہو گیا. اعلان تو ہونا ہی تھا نا, کیونکہ آپ کے ساتھ اعتزاز صاحب کاموکی میں آ کے مرید کے میں ہماری گاڑی میں پیٹرول پمپ پہ بیٹھ گئے. اچھا. تو اس وقت پرویز رشید تھے میاں صاحب کے ساتھ اس گاڑی میں. اچھا. تو پرویز رشید صاحب میرے ساتھ سیکنڈ کار میں آ گئے. تو پرویز رشید صاحب کی جگہ اعتزاز حسن صاحب بیٹھ گئے, اور وہاں انہوں نے پھر ساری وہ پیغام رسانی کی. نہیں, پیغام رسانی میں مجھے بتائیں کیا ایگزیکٹو آرڈر کا فیصلہ کس نے کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا؟ نہیں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو بحال کر دو. نہیں, نواز شریف صاحب نے تو بات بھی نہیں کی. یہ گفتگو جون سی تھی, جن صاحب کا بھی جنرل کیانی کا فون آیا تھا نا جی, جو کہتے ہیں لوگ, تو اس میں بات تو اعتزاز صاحب کر رہے تھے. لیکن یہ فیصلہ پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے اس وقت کی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو, چونکہ میاں صاحب یہ کہتے ضرور تھے, اور بھی لیڈرز کہتے تھے کہ یہ کہ ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا جا سکتا ہے. ہاؤ وہ پھر صبح 6 بجے مجھے یاد ہے غالباً کہ ارلی مارننگ میں پرائم منسٹر گیلانی نے پارلیمنٹ میں کہ کہاں کہا کہ جی ہم بحال کر رہے ہیں. تو پھر ہم واپس آ گئے. انقلاب کامیاب ہو گیا, لوگوں کو انصاف مل گیا. نہ انقلاب کامیاب ہوا, نہ لوگوں کو انصاف ملا. اس کے بعد آ گیا وہ مسئلہ کہ جی مشرف کے ٹرائل کا, اور یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ میاں صاحب نے مجھے
کئی دفعہ کہا کہ میں ذاتی طور میں مشرف کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ڈی فوکس نہیں ہونا چاہتا. مشرف کا ٹرائل پھر کیسے ہو گیا؟ خود ہو گیا. وہ اس نے افتخار چودھری نے آپ کو افتخار چودھری نے کیسے کیا؟ اس نے کہنے پہ کیا ہوگا. اب جس کے کہنے پہ کیا مجھے نہیں پتا. جب وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ تم لوگ میرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک مشرف کے کیس پہ اور دوسرا وہ جو ایویشن والا, یو نو آئی کین سمن یور پرائم منسٹر ان کنٹمپٹ. آئی واز سٹنگ ان دیٹ سپریم کورٹ. مجھے میاں صاحب نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا بات ہوتی ہے. جب واپس آئے میاں صاحب تک اطلاع پہنچ چکی تھی, میاں صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ میں واپس آیا تو ایک سلیکٹ میٹنگ تھی وہاں ہو رہی جس میں شہباز صاحب بھی موجود تھے اور باقی آپ کی سلیکٹ سینئر لیڈرشپ. تو وہاں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں دسو جی وہ کی اتنے ہوا ہے. تو میں نے ان کو نریٹ کیا, میں کہا جی یہ اس نے بات کی ہے. تو میاں صاحب نے کہا پھر میرا خیال ہے کہ پھر میں نے کوئی پرائم منسٹر رہنے کی ضرورت نہیں. اگر ایگزیکٹو معاملات بھی جون سے ہیں اس نے چلانے ہیں, اگر اپوائنٹمنٹ جون سی ہیں ایک سیکریٹریز کی یا دوسرے ٹرائلز کی جو ہے اگر وہ اس نے کرنا ہے تو پھر میرا پرائم منسٹر رہنے کا کیا فائدہ. اور یہ کہہ کہ میاں صاحب ناراض ہو کے اس کمرے سے اٹھ کر چلے گئے.